السلام علیکم ویورز، بڑھتے ہیں اپنی ایک اور موٹیویشنل سٹوری کی طرف۔ ویورز، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کرم، مہربانی اور رحم کو محسوس کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی مصلحتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا پی سی میں ضرور رکھ لیں اور اسے دن میں کم از کم ایک بار ضرور دیکھیں۔ آپ کو زندگی کی کوئی تکلیف نہیں لگے گی۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت اپنے پسندیدہ انسانوں کو بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے عموماً ان پر چھوٹی مصیبت بھیج دیتا ہے۔ یہ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت کے راستے میں سپیڈ بریکر ثابت ہوتی ہے اور یوں انسان بڑے حادثے سے بچ جاتا ہے۔ کلارک فیملی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ مسٹر اور مسز کلارک دونوں کام کرتے تھے۔ ان کے 9 بچے تھے۔ ان کی آمدنی کم تھی، اخراجات زیادہ تھے، اور ظاہر ہے ان حالات میں زندگی کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بھی تنگی میں دن گزار رہے تھے۔ مسٹر کلارک کو پتہ چلا کہ امریکہ پوری دنیا کے لیے گولڈ مائن یعنی سونے کی کان ہے۔ یورپ کے غریب، مسکین اور مفلس لوگ امریکہ پہنچتے ہیں۔ وہاں دنوں میں بڑی بڑی کانوں، فارم ہاؤسز، جانوروں کے باڑوں اور کارخانوں کے مالک بنتے ہیں اور شاہی خاندانوں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ مسٹر اور مسز کلارک نے بھی امریکہ جا کر قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ تو ہو گیا لیکن اخراجات کو بندوبست نہیں تھا۔ 9 بچے اور 2 میاں بیوی کے لیے ٹھیک ٹھاک سرمایہ درکار تھا اور یہ لوگ 12 گھنٹے کی محنت کر کے جو کچھ کماتے تھے وہ مہینے کے آخر میں خرچ ہو جاتا تھا۔ یہ بحری جہازوں کا زمانہ تھا۔ یورپ کی 8 بڑی بندرگاہوں سے شپ چلتے تھے اور 3 سے 6 ماہ میں امریکہ پہنچتے تھے۔ مسٹر اور مسز کلارک نے ہر صورت میں امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے رقم کا تخمینہ لگایا، اوور ٹائم شروع کیا، خوراک میں کمی کر دی، سردیوں کے کپڑے خریدنا بند کر دیے، دوست احباب اور رشتہ داروں سے قرض لیا، آبائی زمین کا واحد ٹکڑا بیچا، گھر رہن رکھا اور یوں 2 سال کی مسلسل کوشش کے بعد اتنی رقم جمع کر لی جس سے یہ لوگ لاس اینجلس پہنچ سکتے تھے۔ وہ مسٹر کلارک کی زندگی کا شاندار دن تھا۔ جب وہ سی پورٹ گیا، اس نے رقم کاؤنٹر پر رکھی اور بحری جہاز کے 3rd کلاس کمپارٹمنٹ میں 10 لوگوں کے سفر کا ٹکٹ خرید لیا۔ یہ ٹکٹ دیکھ کر پورا خاندان خوش ہو گیا۔ دوستوں نے اس کی الوداعی دعوتیں شروع کر دی۔ کلارک فیملی نے اپنا سامان بھی باندھ لیا اور نوکریوں سے استعفیٰ بھی دے دیا۔ لیکن روانگی سے 3 دن پہلے کلارک فیملی ایک چھوٹے سے مسئلے کا شکار ہو گئی اور یہ حادثہ اگلے دن ان کی زندگی کا خوفناک ترین مسئلہ بن گیا۔ کلارک فیملی کا ایک بچہ اس شام اپنے دوست کو الوداع کہنے کے لیے اس کے گھر گیا۔ وہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں آوارہ کتے نے کاٹ لیا۔ مسٹر کلارک اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بچے کے بازو پر ٹانکے لگائے لیکن ساتھ ہی اسے ریبیز یعنی کتے کے کاٹے کا مرض قرار دے دیا۔ اس وقت اسکاٹ لینڈ میں روایت تھی، ڈاکٹر خطرناک مریضوں کے گھر کے مرکزی دروازے پر پیلے رنگ کی چٹ لگا دیتا تھا۔ اس چٹ کا مطلب ہوتا تھا کہ مریض ابھی زیر معائنہ ہے اور جب تک ڈاکٹر اجازت نہیں دے گا یہ اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ ڈاکٹر نے کلارک خاندان کے دروازے پر بھی پیلی چٹ لگا دی۔ اس چٹ کے بعد کلارک فیملی امریکہ نہیں جا سکتی تھی۔ یہ کلارک خاندان کے لیے جان لیوا صدمہ تھا۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان جلتی ہوئی موم بتی کی طرح آہستہ آہستہ پگھل کر ان کے زخموں پر گر رہا ہے۔ مسٹر اور مسز کلارک نے اپنے بیٹے کو اس بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ وہ اسے بری طرح ڈانٹنے لگے۔ اگلے دن مسٹر کلارک ٹکٹ واپس کرنے گیا تو پتہ چلا ٹکٹ کی واپسی کا وقت گزر چکا ہے۔ یوں ان کی رقم بھی ڈوب گئی۔ مسٹر کلارک بری طرح ٹوٹ کر رہ گیا۔ جس دن جہاز پورٹ سے روانہ ہونا تھا اس دن مسٹر کلارک، ان کی بیگم اور ان کے 8 بچے بندرگاہ پر پہنچے اور جہاز کو گہرے پانیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر دیر تک روتے رہے۔ آنے والے دن فیملی کے لیے زیادہ خوفناک ثابت ہوئے۔ مکان رہن تھا، زمین بک چکی تھی، نوکری ختم ہو چکی تھی اور عزیز رشتہ دار اور دوست تم امریکہ کب جا رہے ہو کہہ کر انہیں چھیڑ رہے تھے۔ ان حالات نے مسٹر کلارک کی پوری فیملی کو شدید ڈپریشن کا شکار بنا دیا۔
یہ لوگ سارا سارا دن گھر میں چھپے رہتے تھے اور اپنے اس بچے کو کوستے رہتے تھے جس کا زخم عین وقت پر ان کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن کلارک خاندان گھر میں ناشتہ کر رہا تھا کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ان کا ہمسایہ کھڑا تھا۔ ہمسائے کے ہاتھ میں اخبار تھا اور اس کا چہرہ جذبات سے تمتما رہا تھا۔ ہمسائے نے انہیں بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا اور جدید بحری جہاز ٹائٹینک بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا ہے اور اس میں 1500 سے زائد مسافر ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ مسٹر کلارک نے اخبار کھول کر خبر دیکھی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھینک گاڈ، اور اس نے خوشی سے ناچنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، کلارک فیملی بھی ٹائٹینک ہی کے ذریعے امریکہ جا رہی تھی، لیکن یہ لوگ عین وقت پر کتے کے کاٹنے کی وجہ سے سفر پر نہ جا سکے اور یوں موت سے بچ گئے۔ کلارک اخبار لہراتا ہوا گھر کے اندر آیا۔ اس نے اپنے بیمار بیٹے کو گلے لگایا اور دیر تک اس کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ مسٹر کلارک اور اس کے باقی 8 بچے بھی اس بچے کے گرد کھڑے ہو گئے اور وہ بھی اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرتے رہے۔ آپ اب اس خبر کے بعد کی صورتحال بھی ملاحظہ کیجیے۔ وہ بچہ جو صبح تک اپنے آپ کو اپنے خاندان کی خوشیوں کا قاتل سمجھ رہا تھا، وہ چند لمحوں میں خاندان کا مسیحا بن گیا۔ وہ خاندان جو اس بچے کو اپنا مجرم سمجھ رہا تھا، وہی خاندان اسے اپنا محسن سمجھنے لگا۔ وہ لوگ جو کل تک ان لوگوں کو امریکہ نہیں گئے کا طعنہ دے کر تنگ کر رہے تھے، وہ خوش قسمتی اور خوش بختی پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ مسٹر کلارک جو کل تک خود کو دنیا کا بدقسمت ترین شخص سمجھ رہا تھا، اسے اچانک محسوس ہوا کہ وہ دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس احساس نے اس کے اعتماد میں اضافہ کر دیا۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسٹر کلارک کا خاندان بعد ازاں جوتا سازی کے کاروبار سے منسلک ہوا اور آج ان کے بنائے ہوئے جوتے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر اس دن کلارک کے بیٹے کو کتا نہ کاٹتا، اگر ڈاکٹر ان کے دروازے پر پیلے رنگ کی چٹ نہ لگاتا تو کیا ہوتا؟ کلارک خاندان جہاز میں سوار ہو جاتا اور یہ لوگ بھی جہاز کے دوسرے بد نصیب مسافروں کے ساتھ پانی میں ڈوب جاتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مصیبت نازل کر کے انہیں بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ ویورز، آج سے آپ جب بھی کسی چھوٹی مصیبت کا شکار ہوں تو اپنے دل پر نگاہ ڈالیں، لمبا سانس لیں اور اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر عرض کریں، یا پروردگار، تیرا شکر ہے، میں تیری مصلحت کو نہیں سمجھ پا رہا، لیکن مجھے یقین ہے میرے بارے میں تیرا فیصلہ غلط نہیں ہوگا۔ تو یقیناً مجھے کسی بڑی مصیبت سے بچا رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ ویورز، اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن لازمی پریس کیجیے گا تاکہ میری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔